بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے اپنے بچوں کی تربیت۔ ہرنی جب بچہ دیتی ہے تو قدرت کے اصول فوراً لاگو ہو جاتے ہیں اور اسے ان اصولوں کے ساتھ جینا پڑتا ہے اور جینا سکھانا بھی پڑتا ہے۔ سب سے پہلے تو وہ بچہ تب پیدا کرتی ہے جب ہریالی ہر سو ہوتی ہے اور گھاس اتنی اونچی کہ اس کا بچہ اس میں چھپ جائے تاکہ وہ شکاریوں کی نظر میں نہ آئے۔ بچہ بھی قدرتی طور پہ پہلے دن ہی چھلانگیں لگانا شروع کر دیتا ہے، بھاگنے کی پریکٹس ہونے لگتی ہے کیونکہ اس کی بقا کے لیے یہ لازمی ہے۔ اونچی گھاس اس کو وہ وقت دیتی ہے کہ وہ آنے والے مشکل دور کے لیے خود کو چند دنوں میں تیار کر لے اور ماں اسے چند دنوں میں ہی خطرات سے آگاہی سکھا دیتی ہے۔ ماں بچے کو اونچی گھاس کا استعمال، جھنڈ سے جڑے رہنے کے فوائد، شکاری کی شکل اور اس کی چالوں سے آگاہ کر دیتی ہے۔ یوں وہ بچہ بڑا ہو کر بچ بچا کر اپنی نسل کی بقا کے لیے کردار ادا کرتا یا کرتی ہے۔ ان سب احتیاطی تدابیر کے باوجود بھی اگر کوئی شکار ہو جائے تو وہ قدرت کا قانون ہے، تقاضے ہیں۔ شکاری کو شکار چاہیے، جو بھاگ سکتا ہے بھاگ جائے، جو غافل ہوگا مارا جائے گا، طاقت کا قانون ہے اور ہرنی کا رونا بنتا ہے۔ دوسری طرف ہم انسانوں کے بچے ہیں جو بڑے بہت دیر بعد ہوتے ہیں اور سمجھدار تو اور بھی دیر کے بعد ہوتے ہیں۔ بات کا مقصد یہ ہے کہ میں نے ایک بچی دیکھی جس کی عمر 8 سے 10 سال تھی اور وہ جسمانی اعتبار سے 15 سال کی لگ رہی تھی، اور وہ انتہائی تنگ کرتی یعنی قمیض اور پٹیالہ شلوار میں ملبوس تھی۔ ظاہر ہے بچیوں کو اچھے لگتے ہیں یہ ڈریس۔ اچھا، بچی تندور والے کے پاس روٹیاں لگوا رہی تھی۔ تندور پہ 3 مرد تھے، ان کے بائیں طرف برابر میں دودھ والے کی دکان میں 2 لڑکے سامنے بیٹھے تھے اور برابر میں ہی سبزی والا اپنی ریڑھی لگا کے بیٹھا تھا۔ تندور پہ 3 مرد تھے، ان کے بائیں طرف برابر میں دودھ کی دکان میں 2 لڑکے تھے، سامنے سبزی والا تھا، اس کے برابر میں خالی پلاٹ پہ نا کئی رکشوں والے کھڑے تھے، ساتھ ہی 2 الیکٹریشین کی شاپس بھی تھیں۔ تندور والے کے دائیں طرف اسکول کا گارڈ بھی بیٹھا تھا۔ یہ تمام لوگ باہمی دلچسپی کے امور پہ نظروں سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کی اس بصری گفتگو کا مرکزی خیال تھا پٹیالہ شلوار۔ کوئی بھی احتیاطی تدابیر استعمال کیے بنا اگر بچہ شکار ہو جائے تو اس پر ہرنی کا رونا بنتا ہی نہیں ہے۔ خدا کا واسطہ ہے محترم والدین، محترم بھائیوں بہنوں، اپنے بچوں کی خود اچھی نگہداشت رکھو، اپنے بچوں کو معاشرے کے بھیڑیوں سے خود محفوظ رکھو، ورنہ آج کی کوئی کوتاہی خدا نخواستہ کل کو کسی بڑے سانحے کا سبب بن سکتی ہے۔ بچپن سے ہی اپنی بچیوں کو پورے کپڑے اور پاکیزگی کا سبق سکھائیں، نہ صرف بچیوں کو بلکہ اپنے بیٹوں کی نظر میں بھی پاکیزگی کی اہمیت بیان کرتے رہا کریں کہ اپنے محرم رشتوں کو کس طرح دیکھنا ہے اور نامحرم کو کیسے دیکھنا ہے۔ اپنی بچیوں کو بتائیے کہ نامحرم کی نظروں سے کس طرح بچنا ہے۔ یقین کیجئے کہ نہ صرف ہماری چھوٹی بچیاں بلکہ ہماری بڑی بچیاں بھی، بڑی عورتیں بھی اس نام نہاد محبت کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں اور وہ ہوس بھری نظروں کو نہیں بھانپ پاتی۔ انہیں کسی کی ستائشی نظر ایک ہی لمحے میں اپنا کر لیتی ہے، انہیں کسی غیر مرد کا ستائشی جملہ ایک ہی لمحے میں اپنا کر لیتا ہے، اور پھر جب ان کے پاس ان کی عزت نہیں رہتی، ضروری نہیں ہے کہ انہیں جسمانی طور پہ ہراساں کیا جائے یا ان کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی ہو، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے۔ غلط نظروں سے دیکھنا بھی عورت کے ساتھ ظلم ہے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ بات سمجھائیے کہ کبھی کسی کی بیٹی کی طرف کبھی غلط نظر سے مت دیکھنا۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی ایسا گھر نہیں ہے جہاں پہ عورت نہیں ہے، کوئی بھی ایسا مرد نہیں ہے جس کی ماں، بہن، بیٹی نہ ہو۔ تو کسی کی بیٹی کو ان نظروں سے دیکھنے سے پہلے یا کسی کی بیٹی کے ساتھ کچھ کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچئے گا کہ خدا ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔